نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين.
صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سلام اللہ مالک الملک کے لیے سید المرسلین سید الاولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہوں. اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمت مولا کرام پر تابعین محدثین فقہاء اور علماء پر جن کی محنتوں اور سازشوں سے یہ دین اسلام ہم تک پہنچا. محترم سامعین، انسان جب پیدا ہوتا ہے دنیا میں آتا ہے، اگرچہ اس کا بچپن ہے، اس کو کسی چیز کی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی، وہ کوری کاغذ کی طرح ہوتا ہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس طرح کا ماحول اس کو ملتا ہے، اس طرح کا معاشرہ اس کو ملتا ہے، اس طرح کی تربیت اس کی ہوتی ہے، وہ اسی طرح اسی سانچے میں اسی کالم میں چلتا چلا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ما من مولود الا یولد علی الفطرۃ. کوئی بھی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت سے پیدا ہوتا ہے. فطرت یعنی سچے دین سے. جس وقت وہ پیدا ہونے والا پیدا ہو رہا ہے، پیدا ہوا ہے، اس وقت جو بھی سچا دین ہے، دین حنیف ہے، اللہ تعالیٰ کا اس امت کے لیے، ان لوگوں کے لیے مدد کرتا جو بھی اصول اور ضابطہ ہے، جو بھی پیغمبر اور رسول ہے، اس سچے دین سے وہ پیدا ہوتا ہے. اب یہ اس کے والدین سے منحصر ہے، وہ اس کو یہودی بنا دے گا، عیسائی بنا دے گا، مجوسی بنا دے گا، یا وہ اس کو صحیح فطرت سے پیدا ہوا، فطرت سے چلنے والا، دین حنیف پہ، دین اسلام سے چلنے والا بنا دے گا. یہ اس کے والدین جو ہے. تو اس سے سمجھ یہ بات آتی ہے کہ بچے کو جو ماحول دیں گے، اس پیدا ہونے والے کو جس طرح کا ماحول میسر آئے گا، جس طرح کی تربیت اسے کی جائے گی، اسی طرح وہ قربان چڑھتا چلا جائے گا. اچھا ماحول ہے، اچھی تربیت ہے، اچھا سازگار ماحول اس کو دیا ہے تو ظاہر ہے اچھا ہی ہوگا. اچھی صحبت، اچھی مجلس، اچھے لوگوں کا رہن سہن اس کو میسر آئے گا تو وہ بھی اسی طرح کرتا چلا جائے گا. اور اگر خدا نہ خاصہ اس کو برا ماحول، بری مجلس، بری صحبت، غیر اسلامی ماحول، غیر اسلامی تربیت وہ میسر آئے گی تو وہ اس میں پروان کرتا چلا جائے گا. اس کے آداب و اخلاق اس طرح ہوں گے، اس کا رہن سہن اس طرح ہوگا
کو ترغیب دلاتا ہے، کچھ اس کو رغبت دلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے رحمت ہوتی ہے، مہربانی ہوتی ہے، وہ بڑھ بھی جاتا ہے، بڑھ سکتا ہے، وہ سیدھے راستے پہ آ جاتا ہے۔ لیکن ایک عام اصول اور ضابطہ یہی ہے کہ جس طرح کے ماحول میں، جس طرح کی تربیت میں وہ پروان چڑھے گا، وہ اسی طرح پرورش پائے گا، وہ اسی طرح کا ہوگا۔ تو اچھا ماحول، اچھی تربیت، اچھی مجلس، اچھی صحبت وہ انسان کو بناتی ہے، اچھا بناتی ہے، سنبھالتی ہے۔ دینی اعتبار سے اگر اس کی پرورش میں، تربیت میں دین کا عنصر شامل ہے تو وہ دیندار کرے گا، وہ مذہبی کرے گا، اللہ اور اس کے رسول اور ان کے احکامات کو جاننے والا، عمل کرنے والا بنے گا۔ دنیا کے اعتبار سے جتنی مرضی اس کی اچھی اخلاقی تربیت ہو، لیکن اگر اس کو دین کا ماحول میسر نہیں ہے، قرآن و اللہ کا ماحول میسر نہیں ہے، مذہبی شناخت والا ماحول اس کو میسر نہیں ہے، دنیا کی اخلاقیات کے اعتبار سے جو سیما جو کی تربیت ہوئی ہے اس میں وہ پورا اترتا ہوگا، لیکن جو دین کی اخلاقیات ہے، جو دین کے طور طریقے ہیں، جو قرآن و سنت کا طریقہ ہے، وہ اس کے پاس نہیں آتا۔ صحیح مسلم میں ایک واقعہ ملتا ہے، تفصیلی واقعہ ہے کہ ایک اچھا ماحول اور اچھی پرورش اور اچھی مجلس اور اچھی صحبت ایک بچے میں کس طرح اثر کرتی ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ البروج کی آیات میں وَإِلَىٰ أَصْحَابِ الْأُخْدُودِ خندقوں والے قتل کر دیے گئے، مار دیے گئے۔ اس ضمن میں مفسرین نے یہ صحیح مسلم کا احمد کا جو واقعہ نقل کیا ہے۔ تفسیر ابن کثیر آپ کے پاس یقیناً ہوگی، آپ اس آیت کے ضمن میں یہ واقعہ تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سابقہ امتوں میں ایک بادشاہ تھا، اپنا حکم چلاتا تھا، اپنے آپ کو رب کے سمجھتا تھا، اپنی رعایا کو، اپنی قوم کو اس نے اپنا مدیر بنا کے رکھا ہوا تھا، اور اس کے دربار میں اس کے بادشاہ نشینوں میں ایک بہت بڑا جادوگر تھا۔ اس جادوگر نے اسے کہا کہ میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے کوئی ایسا ذہین خطیر کوئی بچہ دیا جائے کہ اپنا جو سارا علم ہے نا اس کو ٹرانسفر کر دوں، اس کو سکھا دوں، اس کو سمجھا دوں، اس کو علم کا، فن کا، جادو کا اس کو ماہر بنا دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے ایک ذہین و خطیر بچہ تلاش کیا گیا اور اسے اس کی شکل میں ڈال دیا گیا۔ وہ بچہ کیسے جادوگر کے پاس جادو سیکھنے آتا، راستے میں ایک راہب عبادت کرنے والا، عبادت گزار، اللہ کو ماننے والا وہ تھا۔ اس کے بعد بھی لوگ ہوتے، وہ بھی تبلیغ کرتا، وہ بھی دینی انداز آتا۔ یہ بچہ راستے میں آتا اور اس کے پاس رک جاتا، صبح جب سے نکلتا پہلے اس کے پاس رکتا، پھر جادوگر کے پاس آتا، واپس شام کو گھر جاتا، پھر وہ راہب کے پاس سجرت نہیں ہوتی، وہاں پہ رک جاتا۔ اب چلتے چلتے یہ ہوا کہ ادھر سے جادوگر کے پاس بھی لیٹ پہنچتا تھا اور ادھر گھر واپس وہاں پہ بھی لیٹ پہنچتا تھا، اور دونوں طرف سے ڈانٹ کھاتا تھا۔ ایک دن اس نے راہب سے کہا کہ میرا یہ مسئلہ ہے، میری یہ پریشانی ہے کہ دونوں طرف سے میں ڈانٹ کھاتا ہوں۔ راحت نے اس کو یہ طریقہ بتایا کہ گھر سے آؤ، اپنے جادوگر کے پاس لیٹ پہنچو تو اسے کہنا کہ گھر سے لیٹ ہو گیا تھا، اور جب شام کو گھر واپس رہو تو گھر والوں سے کہہ دینا کہ میں اپنے افراد جادوگر سے لیٹ ہو گیا۔ اس طرح کر کے وہ بچہ دونوں کی شکیلی میں چلتا تھا، ادھر سے وہ جادو کا علم سیکھتا رہا اور ادھر سے وہ صحیح جو دین قابلہ تھا وہ سیکھتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن ایسا ہوا، جا رہا تھا کہ کافی سارے لوگ جمع ہیں، ہر چیز رکی ہوئی ہے، معلوم کرنے میں پتا چلا کہ
کہ وہاں ایک بہت بڑا جانور ہے جس نے راستہ روکا ہوا ہے اور وہ اٹھ نہیں رہا، سائڈ پہ نہیں ہو رہا ہے۔ اس بچے نے سوچا کہ آج امتحان کا وقت ہے، آج پڑھنے کا وقت ہے کہ وہ جادوگر کا جو علم ہے وہ صحیح ہے یا وہ جو راحت کا علم ہے وہ صحیح ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو اچھی مجلس ہے، جو دین کی مجلس ہے، جو خیر کی مجلس ہے، اس کا کتنا اثر ہوتا ہے۔ مجھے سوچ آ گئی کہ آج میں دیکھوں کہ کون سا کمزور ہے۔ اس نے کمزور اٹھایا اور کہا اے اللہ، اگر یہ علم جو راز سکھاتا ہے یہ سچا ہے اور وہ جو جادوگر سکھاتا ہے وہ جھوٹا ہے، تو تجھے تیری ذات کا واسطہ ہے کہ یہ میں پھینکتا ہوں اور اس کو سائڈ پہ اللہ کا نام لے کے وہ کنکر پھینکا، وہ جانور سائڈ پہ ہوا، رستہ کھل گیا، تو آنے جانے لگے۔ اب یہ بات مشہور ہوئی، اس بچے کو لوگ ایک بڑا عالم سمجھنے لگے، سمجھدار سمجھنے لگے، اس کے بعد اپنے مسائل لے کے آتے، اپنی پریشانیاں لے کے آتے، ہماری یہ پریشانی حل کر دو، ہماری یہ مسئلہ حل کر دو، ہماری یہ ضرورت ہے وہ پوری کر دو۔ وہ کہتا ہے کہ میں پریشانیاں حل نہیں کرتا ہوں، میں ضرورتیں پوری کرنے والا ضرورتیں پوری کرنے والی ذات اللہ کی، میں تو اس سے التجا کر رہا ہوں، اس کے درخواست کرتا ہوں، اس کے سامنے سوال اٹھاتا ہوں، وہ میرا اللہ میری ضرورتوں کو اور ہر کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ اسی طرح ایک بادشاہ کے دربار کا ایک نبینا کو پتہ چلا ہے، وہ بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ انعامات کے ساتھ اس کے پاس آ گیا کہ مجھے آنکھیں دیجیے۔ وہ کہنے لگا کہ آنکھیں میں نہیں دیتا، یہ تو سب دیتا دیتا۔ اب میں اللہ سے التجا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ تمہاری بینائی کو چھوٹا دے۔ بچے نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی کو چھوٹا دیا۔ بادشاہ کو پتہ چلا کہ میرا یہ جو نبینا ملازم ہے یہ تو آپ کو پتا ہو گیا۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا، کہنے لگا کہ تم تو دیکھنے لگ گیا۔ اس نے کہا کہ یہ میرے رب نے مجھے عطا کیا۔ کہنے لگا رب نے، یعنی میں نے عطا کیا۔ کہنے لگا تو رب نے، رب وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، رب وہ ہے جو سب کو پیدا کرنے والا ہے۔ آسمان و زمین کا مالک۔ بادشاہ نے تحقیق کی کہ یہ مجھے چھوڑ کے کسی اور رب کی طرف جا رہا ہے۔ پتہ چلا کہ وہ خدا جو بچہ ہے جادوگر کے بعد سیکھنے آتا ہے، یہ زندہ اس نے دکھایا ہے اور یہ سارا کچھ اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس نے بچے کو بلایا، بڑے اعزاز کے ساتھ کہ تم تو ماہر ہو چکے ہو، تمہیں تو جو فن سیکھنا تھا وہ تم سیکھ چکے ہو۔ اس کا اشارہ جادو کیا کہ تم بڑے جادوگر بن چکے ہو، اب تم لوگوں کی ضرورتیں پوری کر رہے ہو، بینائیاں بتا رہے ہو۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ اس جادو کا کمال نہیں ہے، یہ اس علم کا کمال ہے جو میرے اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ میرے اس رب کا کمال ہے، اس کے لیے ہوئے علم کا کمال ہے۔ اس نے کہا کہ رب کو علم کون سا، یعنی میں ہوں، تو نہیں، وہی جواب دیا جو نبی نے دیا تھا۔ اب بادشاہ فکر میں پڑ گیا، اس نے اس بچے کو یہ سب کچھ کہاں سے حاصل ہوا؟ اس نے راحت کو بلایا، راحت کو سمجھایا، وہ نہ سمجھا، وہ اپنی بات سے نہ ہٹا، اس نے راحت کو دربار کے اندر قتل کروا دیا۔ پھر بچے کی طرف ہوا، اس کو سمجھاتا بجاتا رہا، بچہ اپنی بات سے نہ ہٹا۔ اس نے کہا کہ بچے کا کسی نہ کسی طرح خاتمہ کر دیا جائے، بچہ یہ کل کو میری سلطنت کے لیے خطرے کا باعث کرے گا۔ اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ اس بچے کو پہاڑ پہ لے جاؤ، وہاں جا کے اس کو گرا دو، اس کا نام و نشان مٹ جائے۔ اب جب وہ بچوں کو لے کے پہاڑ پہ گئے، گرانے لگے، اس کا جواب کیا ہے اللہ میری بیماری، اے اللہ تو جیسے جانتا ہے تو اس سے مجھے کافی کرنا، یہ اللہ خود نہیں سے جانے گا۔
وہاں بھی پہنچا، وہاں سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بتا دیا. تو جب بھی پاکستان کے دربار میں آ گئے، پھر بچے نے کہا کہ بادشاہ اپنے حکم کرنا چاہتے ہیں. اس کا ایک ہی طریقہ ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں، شاید اس طریقے سے تمہاری جان چھوٹ جائے. بہت بڑا مجمع لگاؤ، لوگوں کو جمع کرو، مجھے سولی پہ چڑھاؤ، بسم اللہ کے وقت حاضر ہو جاؤ. اللہ کے نام سے کام جو بچے کا حق ہے اس طرح پڑھ کے کوئی پھینکو، سولی پہ چڑھاؤ، نیم پھینکو، چاہے میرا پاتا ہو جائے. بادشاہ نے یہ کیا. جیسے یہ کام ہوا، لوگوں کا مجمع تھا، وہ وہاں پہ قربان ایک اللہ کی توحید کا نعرہ لگانے لگے. بادشاہ نے صورتحال دیکھ کے مزید پریشان ہو گیا. اور وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس نے خندقیں کھدوائی شہروں کے ارد گرد، اور جتنے ہی لاجواب لوگوں کو خندقوں کے اندر ڈال کے آگ جلا کے ان کو قتل کر دیا گیا، ان کو شہید کر دیا گیا، ان کو وہاں پہ ان کا تباہی کر دیا گیا. مفسرین نے لکھا ہے قتل اصحاب الأخدود النار ذات الوقود، کہ ان آیات کے اندر میں یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے وہ اس سورت میں آیا ہے. یہ لمبا واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک اچھی مجلس اس نے صرف ایک انسان کو نہیں بدلا. ایک اچھی مجلس نے صرف ایک انسان کو نہیں بدلا، اس نے لاجواب انسانوں کو بدل دیا. گمراہی کے راستے سے نکالنے کے لیے راستے میں ایک مجلس اس کے راستے میں لانے کا مقصد. اپنے بچوں کو اچھا ماحول دیں، اچھی مجلس دیں، اچھے ماحول میں ان کی تربیت کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی اور بری مجلس کی مثال بیان کی ہے. فرمایا کہ اچھی مجلس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک پوری بیچنے والا ہے. فرمایا کہ آپ اس کے پاس جاتے ہیں، آپ اسے کستوری لے لیتے ہیں، خوشبو لے لیتے ہیں، یا وہ چمپل آپ کو دے دیتا ہے، یا اگر آپ نام سے خریدتے ہیں نام وہ چمپل آپ کو دیتا ہے، اس کے پاس بیٹھنے سے آپ کو خوشبو آتی ہے. جو وہ خوشبو والا ہے، وہ خوشبو والا ہے، اس کے بعد ماحول مؤثر ہوتا ہے. اچھی مجلس سے جائیں گے، آپ اس سے اچھی بات سیکھیں گے، آپ اس سے اچھی بات معلوم کریں گے، اچھی بات سنیں گے. اچھے لوگ ہیں وہ اچھی باتیں کر رہے ہوں گے، وہ آپ کو اچھی بات سکھائیں گے. اگر نہ آپ نے ان سے پوچھا، نہ انہوں نے آپ سے بتایا، یقیناً آپ اس مجلس میں گئے، وہ اچھے لوگ ہیں، وہ اچھی باتیں کر رہے ہوں گے، آپ کو سننے کو اچھا ملے گا. یہ اچھی مجلس کی مثال ہے. فرمایا کہ بری مجلس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بتی چونکنے والا ہوتا ہے، آگ جلاتا ہے، اس کے بعد آپ جاتے ہیں، وہ چنگاریاں بڑھتی ہیں، کپڑے جلتے ہیں. اگر آپ اپنا بچاؤ کر بھی لیتے ہیں تو وہاں سے بدبو آئے گی، سمجھ آئے گی. یہ بری مجلس کی مثال ہے. برے لوگوں کے پاس جائیں گے، برے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے، رات میں بری بات سننے کو ملے گی، برا کرنے عمل نظر آئے گا، کیونکہ وہ بری مجلس میں برے لوگ ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ یہ بات سمجھائی کہ اچھی مجلس کے کیا اثرات ہوتے ہیں اور بری مجلس کے کیا اثرات ہوتے ہیں. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روک کے رکھو جو صبح اور شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں. اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روک کے رکھو، یعنی اپنے آپ کو ان لوگوں کا ساتھی بناؤ جو اللہ مانے ہیں. جب ہم علم کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، جب ہم علماء کی مجلسوں میں بیٹھتے تھے، جب ہم دینداروں کی مجلسوں میں بیٹھتے تھے، تب
ہم نمازی ہوتے ہیں. جب آپ نے قرآن کی مجلسیں چھوڑی، علم والوں کی مجلسیں چھوڑی، نیک لوگوں کی مجلسیں چھوڑی، نتیجہ کیا ہے؟ بچے تو بچے بڑے بڑے بے نمازی مسجد کا منہ تک نہیں کرتا، قرآن مجید نہیں پڑھنا، ترجمہ تو ہمیں ہمارے نوجوانوں کو کرنا نہیں آتا. ایک وقت وہ تھا جب ہماری مساجد میں کلاسیں ہوا کرتی ہیں، حضرت قرآن کلاس علماء کے دروس ہوتے تھے، لوگ چوک در چوک آتے تھے، پسند کرتے تھے، لوگ بیٹھتے تھے، سیکھ کے جاتے تھے. اور آج ہم علم کی مجلس سے دور ہوئے، علماء سے دور ہوئے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم دین سے دور ہوتے چلے گئے. صحیح بخاری میں ایک واقعہ ملتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے زمانوں میں ایک آدمی تھا، اس نے 99 آدمیوں کو قتل کیا. پھر ایک دن اسے خیال آیا کس کام لگا ہوا، توبہ کر معافی مانگ لو، کام سے رک جاؤ. وہ ایک آدمی کے پاس گیا، اسے جا کے پوچھنے لگا کیا میرے لیے کوئی توبہ ہے، کوئی استغفار ہے، کوئی معافی ہے؟ میں نے تو اتنے لوگوں کو قتل کیا ہوا. کہا نہیں نہیں نہیں، تمہارے لیے کوئی توبہ نہیں. غصہ چڑھا، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 پورے ہو گئے. پھر وہ اسی تلاش میں کوئی رستہ ملے، کوئی پتہ چلے کہ میرا کیا مجھے معاف کرنا. کسی نے بتایا کہ فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں پہ شاید تمہارا کوئی مسئلہ حل ہو جائے. وہ اس بستی کی طرف جا رہا تھا، اس بستی کی طرف جا رہا تھا، راستے میں اسے موت آ جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب وہاں پہ اللہ کی رحمت والے فرشتے اور عذاب والے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں. رحمت والے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ ایک مقصد کے لیے جا رہا تھا، ایک مجلس، ایک صحبت اختیار کرنے جا رہا تھا، پھر ہمارا عذاب والے فرشتے کہنے لگے کہ یہ تو 100 آدمیوں کا قاتل ہے، ہم اس کے حقدار ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جس زمین کی طرف جا رہا تھا اس کو حکم دیا کہ تم لمبی ہو جاؤ، حادثہ لمبا ہو جائے، اور جس بستی کی طرف جا رہا تھا اس بستی کے فاصلے کو حکم دیا کہ وہ سمٹ جائے. یعنی جو فاصلہ طے کر کے آیا ہے وہ زیادہ ہے، اور جو بستی جس میں جا رہا ہے وہ تھوڑا ہے، وہ قریب ہے. اور فیصلہ یہ کر دیا گیا کہ چونکہ یہ قریب پہنچ چکا تھا، اس کے لیے معافی ہے، اس کے لیے استغفار ہے، کہ توبہ قبول ہو چکی ہے. بھیا یہ سوچ آ جانا کہ میں کس کام لگا ہوا، مجھے برے لوگوں کی صحبت چھوڑنی چاہیے، مجھے بری مجلس کو چھوڑنا چاہیے، مجھے اچھے لوگوں کی مجلس میں جانا چاہیے، مجھے اچھے لوگوں کی مجلس اختیار کر لینی چاہیے. جب انسان کے اندر یہ سوچ آ جاتی ہے اسی وقت سے تبدیلی کا عمل شروع ہو جاتا ہے، اسی وقت سے انسان اسلام کی طرف گامزن ہو جاتا ہے جب اس کو یہ سوچ آ جاتی ہے. ابھی وہ پہنچا نہیں ہے اس بستی میں. اسی طرح سچے دل سے یہ ارادہ کرنے والا کہ آج جو میں نے بری مجلس چھوڑنی ہے اور اچھی مجلس اختیار کرنی ہے، ارادہ کرنے کے ساتھ ہی تبدیلی کے آثار نظر آنے لگتے ہیں. اور یہ جو دنیا کی دوستیاں ہیں، بری دوستیاں ہیں، گندی دوستیاں ہیں، دنیا میں تو یہ بڑی پر لطف کرتی ہے، بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن یہی دوستیاں کل قیامت کے دن انسان اس سے پچھتائے گا. فَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، ظالم اس دن اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہے گا کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا، کاش میں نے اس آخرت کو بنانے کے لیے کچھ کیا ہوتا. اور فرمایا کہ انسان خواہش کرے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے
فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، آج میں نے فلاں کی دوستی اختیار نہ کی ہوتی، اس نے مجھے برباد کر دیا، مجھے تباہ کر دیا، اس نے میرے دین کو خراب کر کے رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اس کے پاس ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے، الرجل مع من احب، نہ اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ ہماری محبت کن کے ساتھ ہے؟ اچھے لوگوں کے ساتھ ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہم کن لوگوں کی مجلس میں بیٹھتے ہیں؟ اچھے لوگوں کی مجلس میں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور اگر صورتحال اس کے برعکس ہے، بری دوستی ہے، برے لوگوں کی مجلس ہے، اسے فکر کرنی چاہیے، وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، شیطان جس کا دوست ہوا، شیطان جس کا ساتھی ہوا، یہ تو بدترین ساتھی، تو برا ساتھی ہے، تو برے ساتھی سے، بری دوستی سے اجتناب کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے دوست کے دین میں ہوتا ہے، دوست کے دین میں کیسے ہوتا ہے؟ جو طور طریقے اس کے دوست کے ہوں گے وہی طور طریقے اس کے ہوں گے، لیکن اس کا اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ ہے۔ دوستی کا مفہوم پہلے تو یہی تھا، ہم کس مجلس میں بیٹھتے ہیں، کن لوگوں کے پاس جاتے ہیں، کن لوگوں سے ملتے گلتے ہیں، دوستی کا مفہوم پہلے یہاں سے تھا۔ آج دوستی کا مفہوم بھی بدل چکا ہے، آج ہم دوسروں کے پاس اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا وہ بہت کم ہو چکا ہے۔ آج ہماری مسافت میں، ہماری دوستی میں موبائل فون آ چکا ہے، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا آ چکا ہے۔ ہم اپنے دوستوں کی مجلس میں نظر آئے نہ آئے، مسجد میں نظر آئے نہ آئے، اپنے گھر میں اپنے والدین کی صحبت میں نظر آئے نہ آئے، موبائل فون پہ ہر وقت موجود ہوتے ہیں۔ ایک ایک منٹ میں کئی کئی دفعہ ہم موبائل کی اسکرین کو دیکھتے ہیں۔ دوستی کا معیار بدل چکا ہے، اب دوستی کے اندر موبائل فون شامل ہو چکا ہے۔ تو یاد رکھیں، وہ دوستی کی تمام حدودوں کو یوں جو ایک مجلس کے اعتبار سے تھی، جو افراد کے اعتبار سے تھی، ساری حدودوں کو یوں ایک موبائل کی مسافت ہے۔ موبائل سے ہم کیا دیکھتے ہیں، کیا نشر کرتے ہیں، موبائل کے ساتھ ہماری دلچسپی کس طرح کی ہے، موبائل کو ہم کس طرح کا استعمال کرتے ہیں، ساری چیزیں دوستی کی نظر سے دیکھیں، صحابت کی نظر سے دیکھیں، فضول لغویات کے اعتبار سے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رحمان کے بندوں کے لیے اوصاف بیان کیے ہیں، ان میں ایک وصف یہ ہے کہ وہ لغو سے اعراض کرتے ہیں، وہ لغو سے اعراض کرتے ہیں، لغو یعنی فضول بے فائدہ، اس بات سے اس کام سے اعراض کرتے ہیں۔ سورۃ المؤمنون میں اللہ تعالیٰ نے یہ صفات بیان کی ہے، والذین هم عن اللغو معرضون، جو ایمان والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں، وہ لغو سے اعراض کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، بندے کے اسلام کی خوبی یہ ہے وہ ایسی چیزوں کو چھوڑ دے جو لا یعنی فضول ہے، بے فائدہ ہے، بیکار ہے، اس کو چھوڑ دے، یہ بندے کے اسلام کی خوبی ہے۔ موبائل کے ساتھ ہماری مسافت یہیں سے غلط ہے کہ ہم اس کی وجہ سے، اس کے ذریعے سے بہت سے فضولیات میں، بہت سی نظریات میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ نظریات سے آگے بڑھ کے اگر اس کے ذریعے سے ہماری صحبت پہنچ ہو رہی ہے، گندی ہو رہی ہے، تو اس سے بھی خطرناک نقصانات ہیں، اس سے بھی بچنا ہے۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ
ایمان والوں میں فحاشی پھیلے ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ ہم موبائل سے کیا نشر کرتے ہیں، موبائل سے ہم کیا دیکھتے ہیں، اور پھر ایک اور بات یاد رکھیں، بتاؤ ہم نشر نہیں کرتے، ہم صرف دیکھتے ہیں، لیکن وہ ہمارے کثرت سے دیکھنے سے ویورشپ بڑھتی ہے، وہ چیز وائرل ہوتی ہے، وہ چیز پھیلنے کے حکم میں آتا ہے۔ پھیلنے کا مقصود موبائل پہ صرف یہ نہیں کہ میں نے آگے نشر نہیں کیا، اگر کوئی بندہ تلاش کر کے کچھ دیکھتا ہے ایسا، اس سے اس کی ویورشپ بڑھتی ہے، وہ چیز وائرل ہوتی ہے، اور جیسی وہ وائرل ہونے لگتی ہے تو وہ دوسرے لفظوں میں وہ پھیل رہی ہے، اور اس فحاشی کے پھیلاؤ میں ہم دیکھ کے ہم اس سے ملوث ہو رہے ہیں۔ تو موبائل فون کا جو مصاحبت ہے، جو دوستی ہے، میں فضول ایجاد نہیں ہونی چاہیے، میں فحاشی اور عریانی نہیں ہونی چاہیے۔ آج کے دور میں موبائل فون کے ذریعے سے بہت سی ایسی چیزیں ہم نشر کر دیتے ہیں جو بغیر تحقیق کے ہوتی ہیں، اس کا کوئی حوالہ نہیں ہے، فرمان رسول لکھا ہوا ہے، کسی قول صحابی کا قول لکھا ہوا ہے، ہم دھڑا دھڑ اس کو نشر کر دیتے ہیں۔ تو بھائی اس میں بھی یاد رکھیں، اگرچہ ہمارا جذبہ اچھا ہے، نیکی والا جذبہ ہے، لیکن یہ موبائل کی جو مصاحبت ہے اس کا ایک غلط استعمال ہے کہ وہ چیز جو بغیر حوالے کے ہے، بغیر تحقیق کے ہے، اس کو بھی نشر کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، نے جان بوجھ کے میری طرف جھوٹ کو منسوخ کیا، چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، جہنم کو سمجھ لے۔ تو بغیر تحقیق کے، بغیر ثبوت کے، بغیر تسلی کیے کوئی چیز تو آگے بھی نشر نہیں کرتے۔ موبائل فون کی دوستی کا ہمارے بچوں میں بڑا گہرا اثر پڑ رہا ہے۔ موبائل ہے، ٹی وی ہے، کچھ بھی ہے، بچے کارٹون دیکھتے ہیں، بظاہر وہ کارٹون ہے، لیکن اگر کبھی آپ غور کریں کہ جس طرح کے کارٹون بچے کھیل کے نام پہ دیکھتے ہیں، ان میں ان کے اندر کیا ہوتا ہے، برہنہ لباس، اس میں فحش گفتگو، ایسے الفاظ کے جو ہماری تہذیب اور سنت کے خلاف ہیں، اور بسا اوقات بچے وہ لفظ بولتے بھی ہیں، انہوں نے کہاں سے سیکھے؟ وہ جو دوستی ہم نے ان کو مہیا کی ہے، جو مصاحبت ہم نے ان کو دی ہے، جو ماحول ہم نے ان کو مہیا کیا ہے، بچے وہاں سے سیکھتے ہیں۔ والدین کے ساتھ اتنی باتیں نہیں ہوتی، ان کی جتنی باتیں وہ موبائل کے ذریعے سے وہ اس میں مصروف ہوتے ہیں۔ اپنے بچوں کی جو دوستی ہے، عام جو دوستی ہے اس سے بھی، اور جو موبائل کے ساتھ ملاقات ہے اس سے بھی نظر رکھنی ہے، اور اس کے ساتھ اس کا وہ استعمال کریں اچھا استعمال ہے۔ ہر چیز کا اچھا استعمال بھی ہوتا ہے، ہر چیزیں ایسی ہیں، اچھا استعمال بھی ہوتا ہے، برا بھی ہوتا ہے، اس کا اچھا استعمال کریں، اس سے سیکھنے کے مواقع ملتے ہیں۔ دین اور دنیا کے اعتبار سے آپ کچھ بھی سیکھنا چاہتے ہیں، موبائل آپ کو وہ ذرائع مہیا کرتا ہے، وہ وسائل مہیا کرتا ہے، آپ اسے سیکھ سکتے ہیں۔ آپ اچھے سے کوئی لیکچر سننا چاہتے ہیں، اچھے اچھے علماء کرام کے لیکچر موجود ہیں، آپ قرآن مجید سیکھنا چاہتے ہیں، آپ کو تجوید کے ساتھ قرآن مجید نہیں پڑھنا آتا، آپ اس کی دوستی سے فائدہ اٹھائیں، اس کی مصاحبت سے فائدہ اٹھائیں، آپ اچھے سے لیکچر ڈاؤن لوڈ کریں، اسی طرح جس طرح ایک استاد پڑھاتا ہے اسی طرح وہ ایک پڑھانے کا سلسلہ ہے، آپ وہ سیکھیں، روز کا ایک لیکچر سیکھیں، روز کا ایک لفظ سیکھیں۔ ایک انسان کے لیے وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس طریقے سے نہیں آتا، اس طریقے سے سمجھ آتا ہے، ہر طرح کے انسانوں کے لیے، ہر طرح کی عمر کے افراد کے لیے ہر طرح کے طریقے موجود ہیں۔ بچوں والے طریقے سے بھی سیکھ سکتے ہیں، بڑوں والے طریقے سے بھی سیکھ سکتے ہیں، آپ بڑا بہت پڑھے لکھے ہیں، آپ اسی کے بارے سے بھی سیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو ترجمہ قرآن نہیں آتا، آپ تفسیر قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، لکھائی کی صورت میں لیکچر بھی موجود ہے اور لیکچر وہ بھی موجود ہے، اور اچھے اچھے علماء کرام ایپ پڑی ہوئی ہے۔ یہ جو موبائل کی دوستی ہے، یہ جو مصاحبت ہے، آج کے دور میں سب سے زیادہ انسان اسی کے ساتھ ہے۔
تو اس کے برے استعمال سے بچیں، اچھے استعمال کی طرف آئیں، تاکہ کل قیامت کے دن انسان یہ نہ کہے کہ کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اللہ یہ کہتے کہ ہاں فلاں دوستی تھی، اس نے مجھے یہ فائدہ پہنچایا ہے۔ فرمایا کہ الحمدللہ یومئذ بعض